بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس ایس ٹی وی سے شاہد ثقلین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں بڑے اہم اور بڑے سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ایشو ہے قادیانیوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ اقلیتی کمیشن میں شمولیت یا ان کی نمائندگی دی جائے، اور کابینہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک دو دن سے بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے۔ کنٹروورسی کا آغاز تب ہوا جب 92 نیوز کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی صاحب انہوں نے ایک خبر بریک کی اور انہوں نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے پہ کوئی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ تو کافی یہ خبر آگے چلنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد ریئیکشن آنا بھی شروع ہو گیا، اور ہمارے جو مذہبی اور جو دینی طبقے ہیں ان کی طرف سے اس کے اوپر بڑا ریئیکشن آیا۔ معاملہ بڑا سینسٹیو تھا، اس لیے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے بہت سوچنا اور اس کو بہت سمجھنا اور اس کے لیے بہت سارے موقف لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ اس پہ کافی بات ہوئی، کافی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں خود اس پہ کوئی کمنٹ کروں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، تو میں نے سوچا اس پہ جو اتھارٹی، جن کو اس چیز کی سمجھ ہے، میں ان سے بات کروں۔ تو میں نے آج آپ کو بتانے کے لیے ویڈیو میں بات کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب سے۔ آگے چل کے میں ان سے بات کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں پہلے ان سے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو قادیانی ہیں 1973 کے آئین کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، اور 1973 کے آئین میں انہیں باقاعدہ نان مسلم جو ہے وہ تسلیم کیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا۔ 1973 کے آئین میں کیا کیا شکیں ہیں جن کے مطابق یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 1973 کے آئین کے مطابق قادیانی جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہ پاکستان میں نہیں بنا سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی اپنے جو ان کا مذہب ہے اس کے مطابق آذان بھی نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ان کا یہ موقف ہے اور وہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہوتے ہیں، باہر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مذہب کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، تو اس لیے وہ مسلمان ہیں بھی نہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے مذہب کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو 1973 کے آئین میں ان کے حوالے سے طے کر دیے گئے تھے اور وہ ان پہ عمل پیرا ہیں۔ اب جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیا گیا اور وہ پراپر ایک اقلیت ہو گئے تو وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے، جیسے کرسچنز کرتے ہیں یا ہندو کی عبادت گاہیں ہیں، وہ اپنے مذہب کا پرچار کریں گے۔ تو مسئلہ یہ آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے، ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ مرتد ہیں تو ان کو اقلیت میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر مختلف رائے ہیں۔ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں اور میں اس پہ کوئی رائے دینا بھی نہیں چاہتا۔ ظاہری بات ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا اور ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہم بینگ مسلم مانتے ہیں، اور اس سے جو انحراف کرتا ہے وہ ہماری نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ قبلہ ایاز صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا موقف ہے، اور قادیانیوں کے حوالے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ تھوڑا سا میں شروعات میں آپ سے بات کروں گا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بڑی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے یہ جو قادیانیوں کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ کابینہ میں کوئی ایسی بات ڈسکس ہوئی ہے کہ جی قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں باقاعدہ ان کو نمائندگی دی جائے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ کل رات میں پوری اس کی تفصیل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، اور اقلیتی کمیشن جو ہے یہ تو آپ کو علم ہے کہ 2013 میں جو پشاور میں کوہاٹی چرچ پہ حملہ ہوا تھا، اور اس میں تقریباً 150 مسیحی جو تھے وہ عبادت کرتے وقت ان پہ حملہ ہوا اور بڑی تعداد لوگوں کی جاں بحق ہوئی، اور پھر جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے یہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ میں 2014 میں کہ اقلیتوں کی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے، اقلیتی کمیشن۔ تو یہ اسی تسلسل میں قائم ہوا ہے، اور اس وقت یہ یک فردی کمیشن ہے، جناب شعیب صدر صاحب اس کے سربراہ ہیں۔ تو اب کل سے یہ بات چل رہی ہے کہ اس کمیشن کو اب وسیع کیا جا رہا ہے اور دوسرے ممبران بھی لیے جا رہے ہیں، جن میں شاید ایک قادیانی بھی شامل ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ اب دیکھنا ضروری ہے کہ کیا قادیانی کو بحیثیت اقلیتی ممبر شامل کیا جا رہا ہے،
اب اگر قادیانیوں کو بحیثیت اقلیتی ممبر شامل کیا جا رہا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قادیانی جس طرح 1974 میں اس ترمیم کو ماننے سے انکاری تھے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، کیا اب وہ اس ترمیم کو مان رہے ہیں؟ اگر وہ اس ترمیم کو مان رہے ہیں اور بحیثیت غیر مسلم اقلیت آ رہے ہیں تو پھر سوال کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے۔ لیکن کل میں نے یہ بھی صبح سویرے سحری کے بعد ایک ویڈیو اپنے محترم منسٹر وفاقی وزیر مذہبی امور کی دیکھی کہ جس میں انہوں نے بالکل اس کی تردید کی ہے کہ کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں ہے، اور کابینہ میں اس پہ ابتدائی ڈسکشن ضرور ہوئی ہے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے ایک بڑا نیچرل سا عمل ہے کہ ہمارے مذہبی جو طبقات ہیں، بلکہ بینگ مسلم تمام طبقات فکر کی طرف سے بڑا اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے، حکومت کو بڑا ریئیکشن فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے اس کے اوپر۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذہبی اور ہمارے جو مسلم طبقے کی طرف سے احتجاج ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو احتجاج ہے کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملا، یہ تو ایک قدرتی ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی پوری طرح اس طریقے سے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو یقیناً ایک کیفیت ایسی ہے، ایک اندیشہ ہے، خدشات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شفافیت کے ساتھ کوئی موقف حکومت کا سامنے آ جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ عام جو ہمارے مختلف دینی جماعتیں ہیں یا دینی موقف ہے وہ کس طریقے سے تشکیل پائے گا۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتا دیا، مجھے بتائیے گا کہ اگر فرض کریں انہیں اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی کوئی بات ہوتی ہے، قادیانیوں کا کوئی ریپرزنٹیٹیو آ جاتا ہے اقلیتی کمیشن میں، تو اس کا مطلب تھوڑا عام آدمی کے سمجھانے کے لیے اس کا مقصد بتائیں، یہ کیا مقصد ہے کہ وہ اقلیتی کمیشن میں آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ڈیٹیل اس پہ یہ ہے کہ اگر یہ اقلیتی کمیشن میں آ گئے تو یقیناً اقلیتی کمیشن کے جو اہداف ہیں اور TOR ہیں، جو ان کے اغراض و مقاصد ہیں، ان میں یہی ہے کہ اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مان لیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت مانا ہی نہیں بلکہ ان کا اصرار ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو اگر وہ اقلیت مان لیں تو یقیناً وہ مطالبے کریں گے کہ اقلیتوں کے جو مفادات ہیں، اور اگر وہ اقلیت ہیں تو ان کے مفادات کا بھی تحفظ کیا جائے۔ تو اس قسم کے مطالبات تو یقیناً سامنے آئیں گے، لیکن ہمارا جو سن 74 کا آئین ہے وہ اس حوالے سے بہت واضح ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم آئین سے انحراف تو نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی باقاعدہ اس میں ترمیم عمل میں نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں میرا آخری سوال، آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہونے کے حوالے سے؟ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اس ٹاپک کو اگر اس وقت شروع کیا جائے، قادیانیوں کے حوالے سے انہیں اقلیتی کمیشن میں شمولیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل تو آپ کو پتہ ہے کہ 1973 کے آئین کی تخلیق ہے، اور ہم اسلامی نظریاتی کونسل تو یقیناً آئینی جو پوزیشن ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرے گی، آئینی پوزیشن کے مطابق چلے گی۔ مضمرات اس کے یقیناً ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب اقلیتی کمیشن ہوگا تو کچھ مطالبات یا کچھ مراعات، ان کا مطالبہ تو یقیناً قادیانیوں کی طرف سے کیا جائے گا، لیکن اس میں یہ ایک پہلو بھی زیر نظر رہے کہ آیا وہ اپنے آپ کو اقلیت قرار بھی دیتے ہیں یا نہیں ہے۔ اگر اقلیت قرار دیں تو اس کے بعد پھر سوچا جائے گا کہ آگے کس طرح بڑھا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ویورز، آپ نے دیکھا میری کوشش تھی، ظاہر ہے کل سے بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں اور میری کوشش تھی
کہ کوئی اتھارٹی، ظاہری بات اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، اور میرے خیال سے میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ یوٹیوب پہ بھی شاید میڈیا پہ تو ان کا موقف آیا ہو، لیکن یوٹیوب پہ ان کا موقف آنا ہمارے اس چینل کے توسط سے بڑا ضروری تھا۔ اب انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور جو نور الحق قادری صاحب ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا کہ کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے، کہ اور ویسے ہی کابینہ میں یہ بات آئی ضرور تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا، جو نور الحق قادری صاحب نے موقف دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور ابھی فی الحال اگر کوئی معاملہ ہوگا کسی تو پہلے کابینہ میں آئے گا کوئی ایسی، اور کابینہ میں ختم نبوت کے حوالے سے ہی کوئی فیصلہ ہوگا تو ہوگا۔ انہوں نے بڑا واضح موقف اس کے اوپر دیا۔ تو میرے خیال سے جتنی بھی کنسپیریسیز اور جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی ریئیکشن آئے یا کوئی ایسی باتیں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ ہم رپورٹ کرتے ہوئے یا کوئی موقف دیتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک نیوٹرل اور ایک لوگوں کو بغیر اشتعال دلوائے اس قسم کا کوئی اپنا موقف یا رپورٹ کریں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور ہم کسی اتھارٹی سے بات کر لیں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آخر میں کہوں گا کہ میرے یوٹیوب چینل SS TV کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔